مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تربیت اولاد آج ہمارا موضوع ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب وقفے سے قبل جب گفتگو فرما رہے تھے، بہت سے گوشوں پر انہوں نے روشنی ڈالی، اور بہت سے اصلاحی پہلو تھے جو ہمیں برا مانے بغیر سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً علماء حضرات جب بیان کرتے ہیں تو اس پر آپ عمل کریں گے تو اس کے ثمرات بھی آپ انشاءاللہ ضرور جو ہے دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ ایک چیز مفتی صاحب نے جو بیان فرمائی کہ بچوں کے لیے تعویذ لینے آتے ہیں، تو سوال میرے جیسے طالب علم کے ذہن میں یہ آتا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں تعویذ لینے آتے ہیں؟ کہ حضرت آپ کچھ اس طرح کا کوئی تعویذ دے دیں کہ ہم دین کے جو معاملات ہیں اس کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، پھر اپنے بچوں کو بتا سکیں۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک عام پہلو ہے۔ اچھا، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب موجود ہیں، کون کون سے امور جو ہیں اس میں تربیت اولاد ضروری ہے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی لوگ یہ آگاہ نہیں ہے، کچھ روشنی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تو سب سے پہلے جیسے مفتی صاحب نے ذکر بھی فرمائی، ایک ترتیب کہ جو چیزیں فرض ہیں ہم پر، سب سے پہلے ان امور کے اندر زیادہ سے زیادہ تربیت کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خدایا ہمیں بھی نمازی بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ہم نمازی بنیں گے، ہم اچھے بنیں گے تو ہماری اولاد اچھی بنے گی۔ سب سے پہلے بنیادی چیز کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کئی دعائیں مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر دعائیں مانگنے شروع کی پیچھے ہٹ کے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس میں بھی پہلی دعا یہ مانگی کہ اے خدایا ان کو نماز کی توفیق عطا فرما، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ فرمایا اکیلے ہیں خدایا تو ان کو مرجع خلائق بنا دینا، لوگوں کے دل کھنچے ہوئے آئیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدایا تو ان کو پھلوں سے روزی عطا فرمانا اور اس روزی کو کھا کے تیرا شکر بھی ادا کر، اور آج اس کے ثمرات دیکھ رہی ہے دنیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنی اولاد کو جو چیزیں فرض ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ لقمان ہے، حکیم لقمان صاحب حکمت شخصیت نبی نہیں تھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لیکن اللہ نے ان کو وہ دانائی اور وہ حکمت عطا فرمائی، اللہ اکبر، کہ اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو تربیت فرمائی، وہ مبارک کلمات رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کے اندر ذکر فرمائے۔ انہوں نے سب سے پہلے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ عقیدے کو سب سے پہلے درست کیا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فرمایا یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ ظلم کیا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اٹھا کے اس کی غیر محل میں رکھ دینا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، نعوذ باللہ اس سے کم کر دینا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے رب تعالیٰ کے برابر کر دینا، نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ میرے بیٹے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا فرمایا میرے بیٹے والدین کی اطاعت کرنا اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنا اور والدین کا بھی شکر ادا کرنا، اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر مضبوط کر لینا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، اس پر تمہارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، ایک ذرہ برابر کوئی چیز ہے، چٹانوں میں چلی جائے، زمین میں چلی جائے، آسمان میں چلی جائے، میرے بیٹے سب سے پہلے تمہارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرا مالک و مولا اس کو اٹھا کے لے آئے۔ یاتی بہا، یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، شرک سے اس کو بچایا جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ پر اس کا یقین مستحکم کیا جا رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ پر تمہارا یقین کیسے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا اور نیکی کا حکم کرتے رہنا، امر بالمعروف کرتے رہنا اور برائی سے بچاتے رہنا لوگوں کو، اور خود بھی بچتے رہنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم امر بالمعروف کرو گے، نیکی کا حکم کرو گے، تو اس کا جو ریٹرن آئے گا وہ بڑا سخت قسم ہوگا۔ بالکل۔ تو فرمایا کہ اس پر تمہیں پھر صبر کرنا پڑے گا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر اخلاقیات کے اندر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے جب تم پبلک کے اندر رہو، لوگوں کے اندر رہو، تو تکبر پیدا نہ کرنا، تمہارے کسی عمل کے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ،
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. فرمایا کہ اپنی گال اور اپنا چہرہ لوگوں سے نہیں پھیرنا. وہ کہتے ہیں اس نے منہ پھیر لیا مجھ سے. منہ پھیر لیا. فرمایا کہ اپنا منہ لوگوں سے نہیں پھیرنا. زمین پر تکبر کر کے نہیں چلنا. میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، ہر متکبر اور فخر کرنے والا. آخر کے اندر فرمایا کہ بیٹا تمہاری جو زندگی ہے، تمہاری جو لائف ہے، اس کے اندر ایک بیلنس رکھنا. تمہارے خرچ کے اندر، تمہارے بول کے اندر، تمہاری چلن کے اندر، سب چیزوں کے اندر ایک اعتدال اور بیلنس ہونا چاہیے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. دیکھیں قرآن کی برکت کتنی. کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج سب سے بڑی جو چیز اللہ کی نعمت ہمارے پاس قرآن ہے. اور دنیا آج میڈیا پر اور سوشل میڈیا پہ دنیا جان کی کہانیاں بیچ رہی ہوتی ہے، نانی دادی کی کہانیاں بیچ رہی ہے، چور سپاہی کی کہانیاں بھی بک رہی ہوتی ہیں. چور سپاہی کہانی. آپ اندازہ کریں تو وہ پھر قوم کیا تربیت حاصل کرے گی؟ قرآن موجود ہے تربیت کے لیے، چاہے اولاد کی تربیت کریں، چاہے اپنی جو ہے مخلوق کی تربیت کریں. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. تو فرمایا بیٹا تمہاری چال کے اندر اعتدال ہو، تمہاری گفتگو کے اندر اعتدال ہو، اور بڑی آواز کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ تم نے بڑا کمال کر لیا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. حمیر اور حمار کہتے ہیں گدھے کو. فرمایا بڑی آواز تو گدھے کی بھی ہوتی ہے. آواز میں اعتدال ہو، تمہارے خرچ میں اعتدال ہو. دوسرے مقام پر جو رحمان کے بندے ان کے لیے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا رحمان کے بندے جو خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ایک بیلنس ہوتا ہے. یہی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو. اب آپ دیکھیے آپ کہ عقیدے سے لے کر، عمل سے لے کر، اخلاقیات سے لے کر، معاشرت سے لے کر ہر چیز کی تربیت فرمائی. میں کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنی اولاد کو یہ رکوع بھی پڑھایا ہے جو حکیم لقمان نے، بلکہ اس پر جمعہ کا کوئی خطبہ بھی کبھی ہوا ہے اللہ ماشاءاللہ جو علماء دیتے ہیں، ورنہ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے، ہم جو بچوں کا رونا رو رہے ہیں، وہ منیر نیازی کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں بھی مارندہ شوق بھی، کچھ ہم نے خود بھی تباہ و برباد کیا. قرآن مجید فرقان حمید نے ان بچوں کے مال کو بچایا کہ جن کے والد فوت ہو چکے تھے، اور حضرت خضر سے کہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کریں اس لیے کہ کان ابوہما صالحا. ان کا والد حلال طیب، خزانے تو چھوڑ کے گیا ہے لیکن حلال طیب چھوڑ کے گیا ہے. ہم حلال طیب کا اہتمام کرتے. مفتی صاحب نے جو مثالیں دی، ہم جھوٹ ساری دنیا جان کے سارے دندے کرتے، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد حضرت جنید بغدادی کے پوتے بن جائیں. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسے ہم خود کریں گے گھر کا ماحول ہوگا. گھر کا ماحول جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا پہلی تربیت ہے، ماں ہے، باپ ہے، اس کے بعد پھر اساتذہ ہیں، اس کے بعد پھر دوست ہیں. اس میں بھی ایک آخری بات کہوں گا کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچوں کے فرینڈ سرکل کیا ہے، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بنیادی بات کہی آپ نے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ حلال بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک بچہ جب باہر نکلا اس صحبت کے اندر، وہ فارسی کے اندر کہتے ہیں کہ ایک مار ہوتا ہے سانپ اور ایک یار ہوتا ہے. فرمایا یار بد بدتر از مار بد. فرمایا کہ سانپ جو ہے اس سے برا ہوتا ہے کہ برا دوست کسی کو مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ. فرمایا انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس سرکل میں بیٹھے ہو، کس دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو. جیسی گیدرین ہوگی آپ یقین کریں سچے اللہ کے ولی نیک لوگ، ان کی اولادیں بھی برباد ہو گئیں اس سرکل کی وجہ سے اور اس دوستی کی گیدرین کی وجہ سے. نشوں کے اندر لگ گئے. اب تو باقاعدہ اسکولوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ایج کے اندر باقاعدہ بچے جو ہے وہ نشوں کے تجارت کر رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ہمیں یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہماری کلاس کے بچوں میں ہمارا بچہ بحث ہے، بالکل اسٹیٹس نہیں. ایسا بیٹا آپ نے نا ایسے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. آپ نے وہ اسٹیٹس والے ہی آپ کے بچے کو آئس پلا رہے، وہ اسٹیٹس والے ہی آپ کے بچے کو جو ہے کوکین اور کیا کیا نشے کروا رہے. تو یہ بھی ایک بنیادی والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سرکل کو گیدرین کو دیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. معاشرے میں اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں، لیکن گھر کی جو تربیت ہے اگر وہ مضبوط ہوگی، اس میں استحکام ہوگا تو بچہ برے ماحول سے بھی وہ اثرات اپنی زندگی پر نہیں لے گا. یہ بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود نظر آتی ہیں. اچھا اب یہ بات جب سے پروگرام شروع ہوا ہے اور جب سے اس موضوع کا ہم نے آغاز کیا ہے،
بہت سارے دیکھنے والے کہہ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہے, اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے جناب, تربیت کریں. ہم سے جتنی ہو سکی ہم نے کر دی, اور اگر نہیں کرتے تو کیا نقصانات ہو جاتے. تو آئیے اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اگر تربیت نہ کر پائے والدین تو دنیاوی اور اخروی جو اس کے نقصانات ہیں اس سے اگر آگاہ کر دیں آپ تو بہت اچھا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو لائن آف ڈائریکشن مل جائے گی آج کے اس پروگرام سے کہ آیا انہوں نے کیا کرنا تھا, کیا نہیں کر سکے, اور مزید ابھی کیا کچھ کرنے کی گنجائش ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے, معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو روزمرہ ہمارے سامنے ایسے مسائل آتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے. بالکل. وہ ماں کہ جس کی مامتا مشہور ہے, جس سے محبت جھلکتی ہے, بسا اوقات ہم ماؤں کو اس اذیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دامن پھیلا کر بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. مسئلہ کیا ہے کہ وقت پر تربیت کی طرف توجہ نہ دینا, اولاد کو غلط صحبت ملنا, اور اس کی وجہ سے پھر وہ ذلت اور اذیت کا شکار ہو جانا. ایک ایس ایس پی سینٹرل کے پاس ایک ماں آئی اور اس نے آ کر کہا کہ آپ میرے بچے کو رہا مت کیجئے گا. وہ حیران ہوئے, انہوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگی جب یہ آئے گا, اسے نشے کی عادت ہے, میرے گھر جوان بیٹیاں ہیں, یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے آتا ہے, چوری کرتا ہے, لوگوں سے پیسے چھینتا ہے, اور اس کے بعد لوگ گھر پر آتے ہیں, ہمیں مسائل اور اذیت کا سامنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم جن اداروں میں بیٹھے ہیں ہمارے سامنے یہ مسائل آتے ہیں کہ بچیوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اور انہیں رخصت کرنے کی جلدی ہوتی ہے, بس جلدی سے چلی جائیں. تو اس وجہ سے وہ اگلے گھر میں جا کر جو ذمہ داریاں ان پر تھیں وہ ادا نہیں کر پاتی اور ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ماں بچی کو یہ نہیں بتا پاتی کہ تم نے اس گھر میں رہنا کیسے ہے, اور اسے رول ماڈل بن کر نہیں دکھاتی. وہ بچی جس نے اپنی ماں کو ہمیشہ دادی کو جھڑکتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ اپنی ساس کے ساتھ جا کر کیا کرے گی, نندوں کے خلاف کیا محاذ بنائے گی. تو اس انداز سے گھر تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اخبارات اٹھا کر دیکھیں, معمولی جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہوتا ہے, بسا اوقات بیٹا باپ کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اور کتنے واقعات ہم نے ایسے دیکھے اور پڑھے ہیں کہ بیٹا اللہ معاف فرمائے باپ کو قتل تک کر دیتا ہے. تو اندازہ لگائیے یہ سب اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وقت پر تربیت نہیں کی اور پھر اولاد ان راستوں پر نکل گئی, اور بعد میں ماں باپ پریشان ہوتے پھرتے ہیں, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اور اس کے اندر ایک جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے. یہ جو سن 2001 کے بعد جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, ڈیٹا ہے, ڈیوائسز ہیں, گیجٹس ہیں. انہیں الفا جنریشن کہتے ہیں, جن کی عمر 14-15 سال ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ دیکھ رہے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی. کوئی بھی شخص اپنے غم کو سوشل میڈیا پر نہیں لائے گا, اچھی اچھی چیزیں شیئر کرے گا. ان کو دیکھ کے یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں ایسا ہی ہو. اور ہم نے خود یہ دیکھا ہے, بسا اوقات ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں نے اپنی سہولت کے لیے موبائل پکڑا کے دیا ہوا ہوتا ہے, گھنٹے گھنٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالیہ رپورٹ کے مطابق 70% سے زائد 10 سال سے کم عمر بچوں کو چشمہ لگ گیا اس موبائل کے استعمال کی وجہ سے. اور یہ صرف یہی خرابی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے اخلاقی گراوٹ بھی پیدا ہو رہی ہے. ریلز آ رہی ہیں, ان میں بچے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں اور اس کو آئیڈیل بنا کے پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ادھر کے رہتے اور نہ ادھر کے رہتے. حال ہی میں ایک ڈاکیومنٹری میں بتایا گیا بچوں کی حالت یہ ہو گئی کہ جس طریقے سے ایک نشئی سے نشے کو دور کر دیں تو وہ بے حال ہو جاتا ہے. ایسے بچوں سے جب موبائل فون لے لیا جائے جو ماؤں نے ہی عادت انہیں ڈالی ہے تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے وہ موبائل حاصل کر لیں. ڈاکیومنٹری میں یہ تھا کہ ماں نے موبائل چھینا, بچہ پیچھے مرنے پر تل جاتے ہیں. ہاں, بچہ دوسرے کمرے میں گیا اور اس نے اپنا بیٹ لے کر آیا اور ماں کے سر پہ زور سے مارا. تو اندازہ لگائیے ہر طرح سے نقصان ہو رہا ہے عدم تربیت کی وجہ سے. اور یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں. اخروی نقصانات دیکھیں تو حدیث مبارکہ کا ذکر ہو چکا ہے, ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باز پرس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے اور اس علم پر پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. اور یہ سوشل میڈیا جس طرح بگاڑ پیدا کر رہا ہے, بچوں میں فرسٹریشن پیدا کر رہا ہے, انتہا پسندی پیدا کر رہا ہے اور ایک ایسی ہجانی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ وہ والدین کے تو کیا معاشرے کے قابو میں آنے کے بھی قابل نظر نہیں آ رہے. بہر صورت ایک بہت بڑا بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہے, علماء حضرات سے اگر آپ قریب ہوں گے تو یقیناً آپ کی زندگیوں میں بہتری آئے گی اور ان کے بیانات سنیں گے, ان کی نصیحتیں سنیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے اسی موضوع کو. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے اور اس پر ہم اب پیغامات لینا چاہیں گے. تینوں ہی اسکالرز نے بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمائی اور اصلاحی گفتگو تھی، جس میں قرآن و حدیث کے پیغامات بھی تھے، احکامات بھی تھے اور بہت سی نصیحتیں بھی تھیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا اس موضوع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کے لیے آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے. دیکھیے اس پہ اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، جس کے حصول کے لیے انبیاء کرام نے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کی. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ خدایا میری عمر اتنی ہو گئی ہے اور میرے جو ہڈیوں کا مغز ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور لیکن تیری بارگاہ سے کبھی میں مایوس نہیں ہوں. لم اکن بدعائک رب شقیہ، اور مجھے اولاد عطا فرما دے. تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، مال بھی اور اولاد بھی، اور اسی سے دنیا کی بہاریں ہیں اور دنیا کی ساری رونقیں ہیں. قرآن نے یہی کہا نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن یہی اولاد انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ بھی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا. اسی طرح فرمایا کہ یہ مال انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بھی، اور یہی مال انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں ذکر کی ہیں جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، ایک اس کے اندر یہ فرمایا کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ جانے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، فرمایا وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا، جو نیکی کے کام کرے گا، قبر آپ کی ٹھنڈی رہے گی اور آپ کو قبر کے اندر سکون ملتا رہے گا. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم نے اس کے لیے سعی کی ہوگی، اس کے لیے کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی، جد و جہد کی ہوگی، ورنہ یہ ساری چیزیں انسان کو کسی صورت کے اندر نہیں حاصل ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین ایک سے زیادہ اگر آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آپ ان کے درمیان عدل و انصاف کریں. بسا اوقات ایک بچے کو ترجیح دی جاتی ہے اور دوسرے بچے کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو اس کی شخصیت بچپن سے ہی ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دیں، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کریں. کسی کے اندر ایک اچھائی ہے تو دوسرے کے اندر کوئی اور خوبی نظر آ جائے گی اگر کوشش کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، انہیں دین سکھائیں. معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں بعض علماء بھی اپنے بچوں کو دین سے ہٹا کے اور فیلڈز کی طرف لے جاتے ہیں، جو اپنا انفیریارٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا کر لیا جو تم کر لو گے. تو یہی چیز ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور پھر وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو دین یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ ایک اعزاز ہے. یہ اعزاز اپنی نسلوں میں منتقل کریں اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ دین کو اس انداز سے بیان کریں کہ لوگ ان کے پاس آئیں، ان کی اصلاح ہو، اور والدین اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھیں. ٹھیک، صحیح وجہ فرمایا آپ نے. یہ کسی ایک کی 2-4 مثالیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ARYQTV پر علماء حضرات کو دیکھ کر، ان کی گفتگو سن کر، اب علماء حضرات تو کیا والدین کی یہ کوشش ہے کہ بچوں کو عالم بنایا جائے، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے جو علماء حضرات ہیں. کیا فرمائے گا مفتی صاحب پیغام کی صورت میں ہمارے ناظرین کے لیے آج کی موضوع؟ بس میں یہ عرض کروں گا کہ والدین ایک فیصلہ کریں، آج جو سن رہے ہیں وہ، اور دوسروں میں شعور بیدار کریں کہ ہم مسلمان ہیں. مرنے کے بعد، عالم برزخ سے گزرنے کے بعد میدان محشر ہوگا، حساب کتاب، پھر جنت یا دوزخ ہے. آپ اپنے بچے کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں یا جہنم کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ ایک اچھے دوست بننا چاہتے ہیں یا نادان دوست بننا چاہتے ہیں؟ نادان دوست محبت کے نام پر بعضوں کا دشمنی کر رہا ہوتا ہے. تو اب اس کی صورت کیا بنے گی کہ اپنے خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو جہنم کی طرف کر دیں، یا نادان دوست بن جائیں کہ شروع سے ایک تو بچوں کو نہ علم سکھائیں، دینی علم، نہ ان کی صحیح تربیت کریں، بلکہ گناہوں پر حوصلہ افزائی کریں. مہمان آئے تو کہیں ہوشیار رہنا، یہ شونو بہت خطرناک، اٹھا کے جوتی مارتا ہے. یہ شونو ذرا ماں کی گالی دے کر بتاؤ، اور تیری ماں کی، تیری بہن کی توتلی زبان کے اندر گالیاں دیتا ہے، سارے خوش ہو جاتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں.
وہ بچوں کو مار کر آ رہا ہے, حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. وہ اسکول سے شارپنر اور پینسل چرا کر لا رہا ہے تو ماں کے لیے رکھ دے, بتانا نہیں کسی کو, خاموش رہنا. یہ شروع سے آپ غلط تربیت کر رہے ہیں. پھر بعض وقت خاندان کا کوئی فرد اگر تربیت کرنے لگے تو ہم اس میں چڑھ جاتے ہیں. دادی سمجھانے لگے, نانی سمجھانے لگے, پھوپھی. بعض اوقات تو میاں بیوی میں نے دیکھا ہے ماں سے ہی تربیت کر رہی ہے. کتنی بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ وہ صاحب میں اپنے بچے کو چاہتی ہوں روزہ رکھے کیونکہ 9 سال کا ہو گیا ہے. باپ کہتا ہے خبردار جو روزہ رکھوایا. یعنی ایک آدمی رکاوٹ بن رہا ہے. اور پھر آخری صورت یہ کہ گناہوں پر لگانا. اگر ایک آدمی حرام کاروبار کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, تو وہ بچے کو ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا آج حلال میں گزارا نہیں ہوتا. یہ جتنے عیش ہیں, گاڑیاں ہیں, یہ بنگلے ہیں, سب کچھ یہ اونچے نیچے کرنی پڑتی ہے. اب آپ خود سوچئے کہ یہ دانا دوست ہیں یا نادان دوست ہیں, اور یہ اپنے بچے کو جنت کے راستے پہ لگا رہے ہیں یا جہنم کے راستے پر. نقصان کسی کا نہیں ہوگا, آپ کا ہوگا. کہ ایک تو آپ کے لیے گناہ جاریہ, دوسرا میدان محشر میں آپ کی سخت گرفت, اور تیسرا اگر خدا نہ کرے اللہ ناراض ہوا اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بچے کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک رہے ہوئے, اس وقت آپ کی حسرت قابل دید ہوگی. اور اس وقت اولاد نے پلٹ کر ایک کویسچن کر لیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دوستی کی تھی یا دشمنی کی تھی, آپ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے, یہ راستہ دکھایا آپ نے. آج دیکھ لیں کہ آپ کی عدم تربیت, عدم توجہ کی بنا پر ہم جہنم میں جا رہے ہیں. یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس سوال کا جواب ہوگا؟ اس لیے ہمارے بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ دین کے قریب آئیں. آپ اپنے خود بھی فرض علوم کورس کریں, اپنے بچوں کو کم از کم فرض علوم کورس کروائیں. اس سلسلے میں جہاں آپ اچھا جوائن کرنا چاہیں, آپ سمجھتے ہیں ٹیچر کو جوائن کریں, ورنہ میرا نمبر لے لیں کنٹرول روم سے. میں اس میں تھوڑی آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہوں, لیکن یہ کمپلیٹ کریں اور ایک تربیتی اولاد کورس کریں. یہ ہم لوگ تو اپنی اکیڈمی میں کرواتے ہیں, تربیت اولاد کورس کریں کہ پہلے سال سے 3 سال تک بچے کی کس طرح تربیت ہوگی, 3 سے 7 سال, 7 سے 10 سال, 10 سے پھر بلوغت, اور بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کا رویہ کیا ہوگا. جب ایک سلیبس متعین ہو جائے گا, اس کے تقاضے کے مطابق ہم عمل کریں گے. ہمیں شاید فائدہ نظر نہ آئے, آخرت میں تو آئے گا. آپ انشاءاللہ قدم قدم پر اس کا فائدہ دیکھیں گے. بہت خوبصورت باتیں, اور کچھ سوالات اپنے آپ سے بھی کر لیا کریں آپ آئینے میں کھڑے ہو کر کے, کیا آپ نے اولاد کی تربیت صحیح کی, اور کی ہے تو آج کیا وہ تربیت اولاد کی زندگیوں میں نظر آ رہی ہے. کچھ سوالات اپنے آپ سے بھی کر لیا کریں, پھر اس کا جواب جب آپ کو منفی ملے تو پھر اس کے لیے علماء حضرات سے رجوع کیا کریں کہ جناب ہم سے یہ ہو گیا, اب بتائیں ہم کس طرح اپنے اس کو صحیح طور پر لا سکتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, آپ تشریف آوری کا, ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب آپ تشریف لائے, ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. اگلے سیگمنٹ میں بھی جو ہے اظہار عقیدت, جس میں آج حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا, ان کی بایوگرافی پیش کی جائے گی, ان کے کلاموں سے انتخاب انشاءاللہ شامل کیا جائے گا جو ثنا خواں حضرات پیش کریں گے. اور ناظرین محترم, جیسا کہ علامہ لیاقت صاحب نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حوالہ دیا اپنے جواب میں, قبلہ مفتی اکمل صاحب نے بڑے بڑے ہستیوں کا حوالہ دیا, تو بات یہی کہ کسی بڑے انسٹیٹیوشن کا حوالہ نظر نہیں آتا, صرف تربیت نظر آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے اور آج بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے. اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہاں مکتب کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ تربیت تھی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تیار نظر آتے ہیں, اور وہاں سے لے کر آج تک اولیاء امت تک دیکھیں, یہ تربیت ہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اکابر اور مشاہیر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد وقفہ, اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا ہے احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت